فرینڈس، آج ہم مزید سورہ آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہشات کی اور بیٹوں کی اور سونے اور چاندی کے خزانوں کی اور نشان زدہ گھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتی باڑی کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ آپ کہیے کہ کیا میں تم کو ان سب سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر مغفرت طلب کرنے والے، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور فرشتوں نے اور علماء نے شہادت دی، درا حالانکہ وہ اللہ عدل کے ساتھ نظام قائم کرنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ بہت غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو باہم اختلاف کیا وہ ایک دوسرے سے عناد کے باعث تھا، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اے محبوب، اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہیے کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی ہے اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور آپ پہلے کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہیے، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ہدایت پا گئے ہیں، اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو آپ کے ذمہ تو صرف دین کو پہنچانا ہے، اور اللہ ہی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا؟ انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے باہمی اختلافات میں فیصلہ کرے۔ پھر ان میں سے ایک فریق روگردانی کرتا ہے، اور وہ ہے ہی روگردانی کرنے والے۔ اس سرکشی کی جرات کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے متعلق اس بہتان نے دھوکے میں رکھا جو وہ اللہ پر باندھتے تھے۔ اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر شخص کے لیے اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ یوں عرض کیجئے، اے اللہ ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی دستے قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
فرینڈز، اس جو بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے آیات بیان کی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی ضد اور دشمنی کی وجہ سے یہ اسلام کو قبول نہیں کر رہے، حالانکہ اگر یہ اپنی کتابوں کو جو ان پر نازل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، تو ان میں صاف صاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو خوشخبری دی ہے ان کتابوں میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئیں گے تو آپ نے ان پر ایمان لے کے آنا ہے۔ تو عیسائیوں کے جو علماء ہیں، پادری ہیں، اور یہ جو یہودیوں کے ربی ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کی طرح پہچانتے تھے، جیسے وہ اپنے بچے کو انسان پہچانتا ہے، اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیم اسی طرح پہچانتے تھے ان کے جو علماء تھے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شان اور اوصاف انجیل، توریت اور زبور میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جو یہودی علماء تھے یا عیسائی پادری تھے، انہوں نے نبی پاک کے زمانے میں محض ضد کی وجہ سے اور اس انا کی وجہ سے کہ یہ نبی تو ہماری قوم میں پیدا ہونے چاہیے تھے، یہ اہل قریش میں کہاں سے پیدا ہو گئے، اور یہ بنی اسماعیل سے کہاں سے پیدا ہو گیا، حالانکہ یہ تو بنی یعقوب بھی پیدا ہونے چاہیے تھے۔ تو یہودیوں کو اسی بات کا غصہ تھا، تو انہوں نے صرف اپنی ذاتی انات کی خاطر، ذاتی دشمنی کی وجہ سے، ایک ضد کی وجہ سے نہ عیسائیوں نے اسلام کو قبول کیا اور نہ یہودیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے کہ پیارے نبی، آپ ان کو بتا دیں کہ اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، میں تمہیں صرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میری بس اتنی ہی ذمہ داری ہے، کیونکہ میں اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو کل روز قیامت تمہیں ہی اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ میں ڈالے گا اور کل تم ہی ناکام ہوگے، تو میرا اس میں کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اگر بگڑنا ہے تو تمہارا ہی بگڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے، یہودیوں نے یہ سمجھ لی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم ہے، آسمانوں سے ہمارے لیے من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں، اور ہماری قوم میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نبیوں کو پیدا کیا، ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا بنی اسرائیل میں۔ تو ان کو اس بات کا بڑا فخر بھی تھا، گمانڈ بھی تھا، اور انہیں یہ وہم بھی تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری ایک قوم ہے، اور ہمیں اگر عذاب ہونے ہے تو ہم چند دن کے لیے یا کچھ لمحوں کے لیے دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد تو ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن پاک میں پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا ہے، کس نے تمہیں یہ گارنٹی دی ہے کہ تم لازمی جنت میں جاؤ گے یا تمہیں تھوڑی دیر کے لیے میں عذاب دوں گا؟ کیا تم سے کسی نے، اللہ نے تم سے کوئی پکا عہد لیا ہے یا تم نے اللہ سے پکا عہد لے لیا ہے؟ اگر تم نے پکا عہد لے لیا ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ یہودی موت سے بے انتہا ڈرتے ہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ بالکل جھوٹے ہیں، مکار ہیں، یہ آپ کو سچا نبی مانتے ہیں لیکن صرف اور صرف اپنی ضد کی وجہ سے وہ آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ تو کل جو تباہی ہوگی، کل یہ اگر ان کو مایوسی ہوگی اور یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور کل جب روز قیامت بھی ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو فرینڈز، یہی چند باتیں تھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان آیات میں بیان کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس قرآن پاک کی جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ بیان کیا اور آگے ان کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے، وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش بہت اچھی لگی ہے اور آپ کو کچھ واقعہ سیکھنے کو کچھ ملا ہے، کچھ باتیں سمجھنے کو ملی ہیں، تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ میں جب بھی قرآن پاک کا ترجمہ اپلوڈ کروں گا تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔
باقی یہ ہے کہ مجھے آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی کریں، اور آپ حوصلہ افزائی کریں گے، میرا حوصلہ بڑھائیں گے، اور یہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سیکھ سکیں۔ تو اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو ظاہر ہے میں زیادہ خود کو مضبوط محسوس کروں گا، اور مجھ میں زیادہ حوصلہ، زیادہ ہمت آئے گی کہ میں آپ کے لیے قرآن پاک زیادہ سے زیادہ آپ کو سمجھا سکوں، اور زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا سکوں، سکھا سکوں۔ تو امید ہے کہ آپ میرا ضرور ساتھ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہر قسم کی مصیبت اور پریشانیوں سے بچا کے رکھے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔